آیت اللہ حسن تہرانی، رات کو اتنی عبادت ہے، اتنا گریا ہے کہ آدھی رات سے فجر تک محاسن خیس ہو گئے سب کچھ، لیکن صبح جب مل رہے ہیں درس دے رہے ہیں تو بالکل محسوس نہیں ہو رہا کہ رات کیسی گزری ہے۔ روایت راوی کہتا ہے کہ حج کے ایام تھے، میں نے خود دیکھا امام باقر علیہ السلام امام کو دیکھا میں نے، اور دیکھا کہ امام خانہ کعبہ کے لحاف کو پکڑ کر اتنا گریہ کر رہے ہیں، اتنا نالے کر رہے ہیں۔ تو میں گیا، میں نے کہا مولا ایسے کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ امام نے کہا مجھے لوگوں سے کیا لینا دینا، میں تو اس کی بارگاہ میں ہوں۔ پھر کہتے ہیں امام سجدے میں گئے اور امام نے اتنا گریہ کیا، جب بلند ہوئے تو امام کے سہارے محاسن سب بھیگے ہوئے تھے۔ یعنی اس اوج پہ عبادت ہے۔ شخص آیا جو حج پہ آیا ہوا تھا، مولا کے پاس آیا، مولا ایک حاجت ہے میری، یعنی آپ بولے میں تو عبادت کر رہا ہوں، مثلا ابھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں عبادت کر رہا ہوں، آپ بولے بھائی بھی کوئی بات نہیں کرنی، ابھی سوری۔ آپ امام کی عبادت دیکھیں، امام کا کنیکشن دیکھیں، کس اس مقام پر ہے، اس پر شخص ہے، مولا ایک حاجت ہے، کہاں بیان کرو کیا ہے؟ کہا مولا فلانے جگہ کا ہوں، میں فلانے شہر کا ہوں، وہاں کا گورنر آپ کا چاہنے والا ہے، میری مشکل آ گئی ہے، میرا کام اس سال نہیں چل پایا، اگر آپ ایک لیٹر لکھ دیں گے تو میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! یعنی دیکھیں نا، توحید تک سوسائٹی کو لے کر جانا ہے۔ یہ نہیں کہا امام نے نہیں ابھی وقت نہیں ہے، ابھی عبادت کا کام ہے، بریکٹ کلوز کرتا ہوں، ایک اور کھولتا ہوں۔ جنگ ہے، جنگ صفین ہے، جنگ کے درمیان میں ایک شخص بلند ہوا، مولا کائنات سے سوال کر رہا ہے۔ مولا ایک سوال ہے، توحید کا سوال ہے۔ ایک صحابی نے کہا بیٹھو، یہ کوئی وقت ہے، جنگ ہو رہی ہے، تم سوال کر رہے ہو؟ امام نے کہا نہیں، یہ جنگی توحید کی وجہ سے ہو رہی ہے، جنگی توحید کی وجہ سے۔ اللہ اکبر! یا رسول اللہ! جنگ توحید کی وجہ سے ہوئی ہے، پوچھنے دو، جنگی توحید کی وجہ سے۔ لا الہ الا اللہ ہی اگر سمجھ میں آتا امت کو تو جنگیں کیوں ہوتی؟ جب خدا کو نہیں سمجھے تو رسول کو نہیں سمجھے، جب رسول نہیں سمجھ آیا تو ولی سمجھ میں نہیں آیا، جب ولی سمجھ میں نہیں آیا تو یہی تھا آپ کے سامنے۔ جنگ اسی وجہ سے۔ امام نے خط لکھا، اس کو مخاطب کیا، کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم اچھے مذہب کے ماننے والے ہو، اور بس جو خدا نے تمہیں توفیق دی ہے اس سے لوگوں کی مدد کرو۔ نہیں، آپ اور لیٹر دیکھ لیں، آپ مولا متقیان کے لیٹر دیکھ لیں۔ سوسائٹی از ویری امپورٹنٹ۔ ہم اکیلے وی کانٹ ریچ اینی پلیس وداؤٹ سوسائٹی، ہم نہیں پہنچ سکتے، سب کو لے کر چلنا ہے۔ وہاں امام نے اس کو لیٹر لکھا، کہا کہ بہرحال لوگوں کی مدد کرو، جو خدا نے تمہیں دیا اس میں سے لوگوں کی مدد کرو، جو اختیار تمہیں دیا ہے اس سے لوگوں کی مدد کرو۔ یہ لیٹر اس کو دیا اور چلا گیا۔ لوگ حج میں زمانے میں لوگ ظاہر اس طرح نہیں آتے تھے جہازوں پہ، وہ کچھ لوگ پہلے پہنچ گئے، ان کو پتہ چل گیا کہ امام کا ایک لیٹر تمہارے لیے آ رہا ہے۔ اس نے انتظار نہیں کیا کہ لیٹر میرے پاس آئے، اسے پتہ چلا جب وہ شخص شہر میں وارد ہو گیا ہے، داخل ہو گیا ہے، تو یہ خود اٹھ کر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ مولا کا خط تھا، مولا خط تھا۔ وہ تو خوش قسمت تھا کہ امام نے اسے خط لکھا۔ اذان محترم، خوب یہ سوسائٹی فارمیشن کے لیے پہلی چیز یہ کہ اپنے آپ کو انقطاع کرے اس حب سے، جو حب ہمارے وجود کے اندر ہے۔ یہ حب جو دولت کی ہے، جو شہرت کی ہے، جو ڈیزگنیشن کی ہے، جو پوسٹ کی ہے، ہر شخص کے اندر حب ہے، اس کو انقطاع کرے۔ اب مانا جاتے شبانیہ بھی پڑھتے ہیں آپ، اس کے اندر ہے پروردگار حب لی انقطاع، مجھے میں تیری محبت میں ان ساری چیزوں سے ڈسکنیکٹ ہونا چاہتا ہوں، میں پرواز چاہتا ہوں، تو مجھے اپنی طرف لے کر آ، میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں۔ ہر دعا وقت انشاءاللہ ملے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے یہ مناجات
بہت ضروری ہے جانے محترم. ہاؤ ٹو ٹاک ود گاڈ. کون سکھائے گا؟ وہی سکھائے گا جو خدا کو جانتا ہے، جو خدا کو پہچانتا ہے، جسے معرفت ہے پروردگار کی. کیوں سید الشہداء روز عرفہ میں کھڑے ہو کر دعا عرفہ پڑھے ہیں اور مسلسل آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں؟ کیوں؟ The more you know the person, the more you respect. جتنا آپ پہچانیں گے، جتنی آپ کی معرفت ہو، اتنا ہی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اگر آپ کو کوئی کہے جی فلانے شخص آئے چلے گئے، ارے آپ کو پتہ نہیں تھا کون تھے؟ مجھے نہیں پتا تھا کون تھے، مجھے پتا ہوتا تو میں پتا نہیں. تو کون بتائے گا اس گھرانے کے علاوہ خدا کیا ہے؟ باب اللہ، باب توحید، اللہ کی طرف دروازہ ہے. خدا محتاج نہیں ہے کسی کا، مگر خدا نے سسٹم ڈیزائن ایسا کیا ہے کہ اگر آنا ہے ادھر سے ہی آنا پڑے گا. آپ نہیں پہنچ سکتے بغیر ان ہستیوں. یہی ہے کربلا، the way towards God ہے، راستہ ہے خدا تک جانے کا. جہاں پر بدن رکاوٹ ہے ختم، نام رکاوٹ ہے ختم، دولت رکاوٹ ہے ختم، ڈیزگنیشن. کربلا پوری اسی داستان سے بھری ہوئی ہے آپ کے سامنے. ایک ایک کر کے آپ نام لینا شروع کر دیں، یہ ساری رکاوٹیں آپ کو دیکھیں کربلا میں گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، گرتی ہوئی نظر آ رہی. ہر چیز، خوف رکاوٹ ہے ختم، ہر چیز. آپ دیکھیں کہ کربلا جو ہے وہ کس طریقے سے انسان کو لے کر چل رہی ہے خداوند متعال کی طرف. یہ کارواں رکنے والا نہیں